جی، اس ویڈیو سے قبل جو ہے وہ کوئی نوید الدین چشتی تھا، اس سے جو میری بات چیت ہوئی تھی، ڈبیٹ کہہ لیں، بحث کر لیں، اس کے اوپر میں نے ایک مختصر سی ویڈیو بنائی تھی جس میں وہ صاف انکار کر رہا ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے کوئی کفریات نہیں کی ساری زندگی، زمانہ جہالت میں بھی اور بعد میں بھی۔ اس کا اپنا استاد کیا کہہ رہا ہے، کیا بولتے ہیں، مولوی فضل، وہ کہہ رہے ہیں ہاں اس نے کفریات شاعری اس سے ثابت ہیں اس نے کی تھیں، لیکن توبہ کر لی تھی۔ اوکے، تو اب اصولی طور پہ اگر مولوی چشتی میں غیرت ہو تو وہ آ کے کہے کہ جناب علی میرے شاگرد نے غلط بیانی کی ہے، یا پھر وہ اپنا وہ بیان واپس لے جس کو کہتے ہیں نا تھوک کر چاٹنا، کہ نہیں جی نہیں، میرا استاد جو ہے، میرا جو شاگرد ہے، اس نے ٹھیک کہا ہے، ڈاکٹر اقبال نے ساری زندگی کوئی کفریات نہیں لکھی، جو میں نے ماضی میں کہا تھا وہ میں تھوک کر چاٹ رہا ہوں، اس کو جو ہے ختم کریں اس مسئلے کو۔ یہ استاد میرے شاگرد کی بات جو ہے وہ کنفرمڈ ہے، میں اس کے اوپر اتفاق کرتا ہوں، یا تو ایڈا حوصلہ رکھے یار، اس میں غیرت ہی نہیں ہے، اور لوگ اس کو کہتے ہیں کیا بولتے ہیں، بغیرت بولتے نہیں، بغیرت تو ہے، کچھ نام دیتے ہیں اس کو، غیرت والا کہتے ہیں۔ جو غیرت والا ہوتا ہے نا، تو میں نے کیونکہ گالیوں کا آغاز انہوں نے پہلے شروع کیا تھا آغاز میں ہی، اگر یہ غیرت والا ہوتا تو جس دن میں نے اس کو سال دو سال پہلے للکار کے کہا تھا، شیر کی للکار کی طرح میں نے کہا تھا، یہ تو اصل دائیں، یہ تیرے تو حرام کا نفتے کی پیداوار نہیں ہے مولوی فضل، صرف سال دس کہ اس نے توبہ، اس کو اپنی ماں کی غیرت نہیں اور تم اس کو امام غیرت بنا رہے ہو۔ چلو، میں پھر کہتا ہوں غیرت مند بنے اور آئے جواب دے۔ تو بہرحال اس کا جو حشر، کیا نوید چشتی کا، اس نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے، اتنا بڑا جھوٹ تو مرزا قادیانی نے بھی نہیں، اس رامزادے نے بھی نہیں بولا تھا، تو یہ ان کے بھی استاد نکلے۔ چلیں، اب ہاں اس نے مجھے مرتد کہا، یہ کہا وہ کہا، قادیانی بھی کہا، دین کا اصول ہے کہ کفر پلٹتا ہے، تو بھائی سیدھی سی بات یہ ہے نوید چشتی، میں نے بتایا کہ میں اللہ کی وحدانیت پر یقین کرتا ہوں، اور قادیانیوں شرعی طور پہ قادیانیوں کا رد کیا ہے کہ اس کا نام لے کے اس کو جہنم کا کتا کہا ہے، اس کو کذاب کہا ہے، اور پوری جو ریکوائرمنٹ ہے، جو ضرورت ہے شریعت کے بیان کی، وہ میں نے دی ہے۔ اب اس کے بعد بھی تم نے اپنے مجھے قادیانی کہنے پہ توبہ نہیں کی، تو اب مرتد ہو چکا ہوا ہے، یہ دین کا اصول ہے، اور اگر تو اپنی بیوی کے پاس جائے گا، زنا کرے گا، اور اگر وہ حاملہ دار ہو گئی تو ایک مزید ایک شاتم رسول کا، ایک گستاخ کو دنیا میں لانے والا ہوگا، کہ زنا کی پیداوار کیا ہوتے ہیں؟ گستاخ۔ یا تو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں یا گستاخان پیدا کر رہے ہیں۔ چلو، بہرحال یہ تو منو مٹی کے نیچے دب گیا، یہ تو بول بھی نہیں سکتا اب۔ ہاں، دوسرا اس کا تھا کیا، کل یا پرسوں میری بات ہو رہی تھی اس کے ساتھ، کیا نام ہے، عبد الغفار تونسوی۔ چل، اب میرے کو کی کرنا آ گیا بھائی، تو میرے کی بحث کرنا آ گیا، اور تینوں پتا وے میں 6-7 ہزار میل دور بیٹھ کے میں جاننا وا کہ جس پنڈ تو ہو گئے نا، وہ دے ارد گرد تونسا شریف دے ارد گرد بستی بزدار، بستی کسرانی، اور بہت ساریاں بستیاں، اوے تینوں پتا ہے مولوی، اور تینوں پتا ہے مولوی کہ اتنے اکثریت مرزیاں دی رہندی ہے، جاؤ نا انہوں جا کے تبلیغ کر، تو میرے نال آ کے بحث کرنا شروع کر چھڑیے، تیرے
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਹਫੁਜ਼ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਠੀਕ ہے, ਆئی ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ کہ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ آپ اور تو کوئی کام کر نہیں سکتے، مولوی ہیں مولوی کے، اور مولوی آپ نظریاتی نہیں ہیں کہ مسلک کے لیے ختم نبوت کے لیے جان تک کا نذرانہ دینا کا جذبہ آپ میں ہو۔ آپ نے اذان دینی ہے، لوگوں کو ٹیچنگ کرنی ہے، پڑھانا ہے، اس کے اوپر آپ کا دال روٹی چلتی ہے تو ٹھیک ہے۔ تو یہ مجبوری بن جاتی ہے آپ لوگوں کی کہ آپ لوگ پھر حق سچ کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آغا وسیم کی منطقی بات کو، اصولی بات کو اگر مان لیا اور قادیانی اس کو ڈکلیئر کر دیا تو سرکار ہم سے ناراض ہو جائے گی، قادیانی فنڈنگ بند ہو جائے گی، آپ کی مجبوری آپ کے ساتھ۔ اب میں آپ کی بات کرتا ہوں کہ آپ کتنے جھوٹے شخص ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ تو میں یہ تونسوی کو جانتا ہوں، نہ ہی وہ نوید الدین چشتی وغیرہ، کیونکہ برسوں پہلے جب میں نے سنا تھا کہ وہ کوئی مولوی فضل ہے، وہ ڈاکٹر اقبال کے بارے میں جو ہے جو کچھ کہتا ہے، عاشق رسول اور فلانا فلانا، تو میرا اعتراض اس کے اوپر تھا کہ تم ایک مرزئی کو مسلمان اور عاشق رسول وغیرہ کہہ کے دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہوئے ہو۔ پہلے تمہیں اگر نہیں پتا تھا کہ ڈاکٹر اقبال نے یہ کفریات کی ہیں اور اس کی توبہ ثابت نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب آپ کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو اس کی دلیل لے کے آئیں۔ انہوں نے صرف زبانی جمع خرچ کیا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں، اور کوئی پروف نہیں یہ لاتے۔ 1 سیکنڈ، یہ مولوی فضل جو اللہ کے حکم کو نہیں مان رہا، اللہ کا حکم ہے کہ دعویٰ کرتے ہو تو اس کا حوالہ لاؤ، ثبوت لاؤ۔ فٹے منہ تیرے تھے، او اللہ کا حکم نہیں مانتا۔ جو اللہ کا حکم نہیں مانتا وہ کس کا حکم مانتا ہے جی؟ شیطان کا۔ تو اس لیے ان شیطان پرستوں کے خلاف وقت کا وہی ہے جو میں کر رہا ہوں۔ تو یہ اتنا حوصلہ نہیں رکھتے۔ خیر، رہی مولوی تونسوی کی بات، تو دیکھیے کتنا جھوٹ بول رہا ہے۔ میں پہلے میں نے اس کے ساتھ ڈیبیٹ یا جو بھی اس کو کہیں بات چیت کی تھی، میں اپنا تعارف کروایا اور اپنا سوال اس کے سامنے رکھا۔ یہ آپ کو ایز اٹ از میں بھیج رہا ہوں، آپ سن سکتے ہیں اور دیکھیں وہاں یہ کیا جھوٹ بول رہا ہے، وہ بھی آپ کو میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے یہ آپ دیکھ لیں جو میں نے اس کو جو بات کی اس کا کلپ آپ سن لیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام آغا محمد وسیم ہے، میں 67 سال کا میری عمر ہے، اور میں ایک دنیا دار، ایک کمزور سا مسلمان ہوں، اور نہ تو میں کوئی عالم دین ہوں اور نہ ہی میں کوئی پروفیسر ہوں، ایک عام انسان ہوں۔ تو پچھلے کافی سالوں سے جو ہے میں نے ڈاکٹر اقبال کے بارے میں تحقیق کی ہے، اور وہ تحقیق میں سوشل میڈیا پر لے کے آیا ہوا ہوں۔ میری تحقیق، مجھے کوئی ڈاکٹر اقبال سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، نہ کوئی دنیاوی مقصد کے لیے میں کسی کو قادیانی کہتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کفر پلٹتا ہے۔
हाँ, लेकिन जो चीज़ें मुझे मिली हैं तहकीक के दौरान, उससे जो ज़ाहिर होता है कि डॉक्टर इकबाल पुदाइशी कादियानी था और मरने तक वो कादियानी रहा। तो पुदाइशी से मुराद ये है कि उसका वालिद भी कादियानी बना था 1889 के अंदर। फिर 1897 में वो अपने वालिद के साथ गया था कादियान, और वहाँ उसने बायत की थी। ये दावा अगरचे कादियानियों का है, लेकिन इसको रद्द डॉक्टर इकबाल ने नहीं किया, उसकी औलाद ने नहीं किया उसको, क्योंकि अगर कादियानी झूठ बोल रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि उसकी औलाद और उसके औलाद की औलाद का फर्ज था कि ये कादियानियों पर मुकदमा करते कि उन्होंने उनके वालिद के बारे में झूठ बोला है। लेकिन क्योंकि दूसरी तरफ से नहीं कोई इसका हवाला मिलता, तो जो जाहिर हो रहा है हमने उसको ही कबूल करना है। बाकी आप लोगों का ख्याल है कि डॉक्टर इकबाल एक वक्त में दौरे जहालत में था, लेकिन बाद में वो अहले ईमान हो गया। मुझे जो है, अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि मैं तो खुश नहीं हूँ कि कोई आदमी कादियानी होके मरा और जहन्नम में जाए, मुझे तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो हमने अपने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो यही साबित होता है कि वो खैर की बात करते थे हर एक इंसान के लिए, ना सिर्फ कलमा गो के लिए, बल्कि जो लोग मुसलमान नहीं थे उनके लिए भी खैर कहते थे कि अल्लाह उनको ईमान की दौलत नवाज दे। तो इसमें मेरी कोई जाती कोई ख्वाहिश नहीं कि वो लाजमन कादियानी होके मरा हो, नहीं, हरगिज नहीं। तो लेकिन जो चीज़ ज़ाहिर हो रही है वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। तो मेरी तहकीक के मुताबिक डॉक्टर इकबाल अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक भी कादियानी रहा है। आप लोगों ने दावा किया कि उसकी तौबा साबित है, सिर्फ आपका दावा है, कोई हवाला नहीं दिया। मैंने बरसों से आपके पीर मुर्शद जो हैं फजल चिश्ती साहब, उसको मैंने कहा था कि सिर्फ मुझे साल बता दो कि किस साल उसने तौबा की थी। मुझे अभी तक वो साल नहीं बताया गया। जब बात ये होती है, आप कोई दावा पेश करते हैं तो उसका सबूत भी देना फर्ज है, क्योंकि कुरान का हुक्म यही है, अल्लाह की तालीम यही है कि जो आप दावा करते हैं उसका हवाला पेश करो। तो खुदा करे कि डॉक्टर इकबाल ने शरई तौर पे तौबा की हो और उसका सबूत भी मौजूद हो, हवाला भी मौजूद हो, कब की, किसके सामने की, किन अल्फाजों में की। अल्लाह करे ये सारी चीजें जो हैं, ये जो मुझे नहीं मिली, आप मेरी मदद करें, वो मुझे दे दें। फिर तो जाहिर है कि मैं किसी मुसलमान को कादियानी कहने के ऊपर अपनी तहकीक को दीवार पे मार दूंगा। इतनी सारी बात है। लेकिन जब दूसरी तरफ से साल हा साल कोई जवाब नहीं आया, तो मेरी जगह अगर आप भी हो तो आप फिर क्या कहेंगे? इस ज़िम्मन में मैं पहली बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास इसका जवाब है तो वो अनायत फरमाएं ताकि मेरी इस्लाह हो जाए। मैं ये समझता हूँ, जो मेरी तहकीक है वो ये है कि डॉक्टर इकबाल ने मरने से पहले अपनी औलाद कादियानियों के हवाले कर दी थी, और कोई शख्स, खा डॉक्टर इकबाल की जगह कोई भी शख्स हो, अगर वो अपनी औलाद का वली मरज़इयों को बना देता है तो मेरी नज़र में वो आशिक रसूल नहीं हो सकता, क्योंकि मरज़ई हजूर पाक के दुश्मन है।
تو ہو سکتا ہے یہ بہتان ڈاکٹر اقبال کے اوپر، ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہ ہو، اس نے کسی چار سنی بریلوی بڑے با اصول با عمل مسلمانوں کو اپنی اولاد کا ولی بنایا ہو، مرزائیوں کو نہ بنایا ہو۔ اگر آپ کے علم میں ہے کہ وہ چار لوگ کون تھے تو آپ وہ بتا دیں۔ تو یہ کوئی مسئلہ ضد کا نہیں ہے میرے بھائی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز عبدالغفور توسوی، فاضل علوم اسلامیہ، آپ سے مخاطب ہوں وسیم صاحب سے۔ گفتگو کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے، افہام و تفہیم، اپنی اور دوسروں کی اصلاح کا معاملہ۔ اور جو آپ کا اعتراض ہے، آپ نے جو پیش کیا ہے، یہ آپ کا اعتراض بیجا ہے، کیونکہ قادیانی جو ہیں وہ مرتد ہیں، کافر ہیں، لہذا ان کا کوئی قول ہمارے لیے معتبر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، ان گروہوں میں سے کافروں کے کسی بھی گروہ کی تم اگر پیروی کرو گے، کوئی بات مانو گے، تو یہ تمہیں بھی کافر کر دیں گے، لہٰذا ان کی تو بات ہمارے لیے حجت و دلیل نہیں ہو سکتی۔ کوئی اور آپ کے پاس دلیل ہے تو وہ پیش کریں۔ قادیانی کل کو کہیں آپ کے بارے میں کہ آپ بھی قادیانی ہیں، تو کیا ہم مان لیں گے؟ ہم ہرگز نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ کافر ہیں، انہوں نے تو حملے کرنے ہی ہیں۔ آپ کا پہلا جو دعویٰ ہے نا، یہ دعویٰ تو چلا گیا غار میں، آگ میں، یا دریا میں، یا سمندر میں، کیونکہ جناب نے دعویٰ کیا ہے کہ علامہ اقبال کو اس کا والد 1898 میں لے گیا تھا مرزا غلام کے پاس، جبکہ اس وقت مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا تھا۔ اس وقت تک اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں ایک محدث ہوں، اور محدث کے پاس لوگ جاتے بھی ہیں حدیثیں لینے کے لیے، سننے کے لیے، اور فضائل حکام سننے کے لیے، جبکہ اس کا نبوت کا جو دعویٰ ہے یہ 1901 کا ہے۔ اب آپ کا جو دعویٰ ہے یہ تو ایک لائن میں لگ گیا، اور دوسرا کوئی تلاش کریے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ مرزائیوں کے ساتھ آپ کی زیادہ محبت ہے، اس لیے آپ ہر مسلمان کو کھینچ تان کر مرزائیت کے طرف لے جا رہے ہو، جبکہ مرزا غلام قادیانی جو ہے اس کا دعویٰ جو ہے نبوت کا، اس نے مسیح موعود کا دعویٰ کیا پہلے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال کی بات کی، اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نبی ہوں، 1901 میں اس نے دعویٰ کیا۔ تیرا سوال اور تیرا دعویٰ یہ ہے، تو کہہ رہا ہے کہ علامہ اقبال کو اس کا والد 1898 میں لے گیا تھا۔ 3 سال دعویٰ نبوت سے پہلے جانے والا آدمی اگر چلا بھی گیا، محدث سمجھ کر گیا، تو وہ کیسے مرزائی بنے گا یا غیر مسلم قرار پائے گا؟ ذرا اس پر روشنی ڈالیں اور اپنی تحقیق کی کتابوں میں سے نکال کر پہلے نبوت کا دعویٰ 98 سے پہلے ثابت کریں۔ دیکھیے جی، یہاں جو تونسوی صاحب ہیں وہ مکمل اور مکمل جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں۔ ان کا جھوٹ کیا ہے میں بتاتا ہوں۔ یہ تھا کہ جب بات سے پہلے ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ نقطہ ٹو نقطہ، یعنی پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات ہوگی، میں ایک سوال کروں گا، اس کا یہ جواب دیں گے، اور ان کا جو بھی سوال ہوگا میں اس کا جواب دوں گا۔ تو یہ شرط ہوئی تھی، اور اگر میرے ویڈیو کے 14 منٹ پر آپ سنیں تو میں اس کو کہہ رہا ہوں جناب، ساری اپنا تعارف کروانے کے بعد، کہ میرا پہلا سوال یہ ہے یا پہلی بات یہ ہے، ڈاکٹر اقبال قادیانی نے کھلے قادیانیوں کو اپنی اولاد کا ولی وغیرہ، تو وہ سارا یہ تھا میرا سوال، پہلا سوال، اوکے۔ اور تونسوی صاحب کتنا دروغ گوئی سے کام لیتے ہوئے
کہ ایسے آدمی جو اپنے آپ کو مذہبی پیشوا بھی کہے اور وہ جھوٹ بول رہا ہے جو ریکارڈ ہو گیا ہوا ہے، یہاں سے وہ غائب بھی نہیں ہو سکتا. تو ریکارڈ یہ چیز ہے کہ میں نے کہا کہ میری پہلی بات یہ ہے ڈاکٹر قادیانی کے بچوں کے بارے میں، یہ ریکارڈ ہے. سنیں یہ آگے اس کا یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اس کو شرم آنی چاہیے، واضح جھوٹ بول رہے ہیں. جی اس تنسوی کا جھوٹ یہ ہے کہ میں نے بات چیت گفتگو ہو رہی تھی، عمومی بات چیت ہو رہی تھی، کیونکہ جیسے میں کوئی کاپی پینسل یا کوئی کتاب رکھ کے تو بات نہیں کرتا، جو ذہن میں ہوتی ہیں وہی چیزیں کرتا ہوں. تو یقیناً انسان ہوں، بشری کمزوری ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ سالوں کی ترتیب میں کوئی تھوڑا بہت فرق پڑ گیا ہو، میں اس کی ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، لیکن یہ میرا کوئی دعویٰ نہیں تھا. یہ آپس میں ہم گفتگو کر رہے تھے، اس میں تھوڑا سا ایک جو بیک گراؤنڈ تھی، کیونکہ اچھے ماحول میں بات ہو رہی تھی تو میں نے ان کو ویسے اپنی طرح سے بتایا. کوئی یہ سوال نہیں تھا، کوئی دعویٰ نہیں تھا، ایک ایکسچینج تھی گپ شپ کی. تو یہ کوئی اتھینٹک کوئی نہ تو کوئی سوال تھا نہ ہی کوئی دعویٰ تھا. یہاں یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ آپ کا پہلا دعویٰ جو ہے وہ تو غر کے دریا ہو گیا، حالانکہ میرا پہلا دعویٰ یا پہلا سوال جو ہے وہ یہی تھا، اور آخری بھی یہی تھا، کیونکہ اس کا جواب ہی نہیں دیا انہوں نے، کہ اس کے بچوں کی جو ولی جو بنائے تھے وہ اس کے اوپر تھا. اس بات کو کہ وہ قادیان گیا تھا، میں نے حتیٰ کہ اس میں یہ بھی کہا کہ یار میں نے جو قادیانی دعویٰ کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہا کہ اپنا میں دعویٰ کر رہا ہوں، میں قادیانی دعویٰ کرتے ہیں اس نے 1897 میں غالباً مرزا قادیانی جو ہے وہ وہاں گیا تھا قادیان اور اس کی بیعت کی تھی. یہ قادیانیوں کا دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ جو ہے ڈاکٹر اقبال کی زندگی میں انہوں نے کیا ہوا ہے. بہتر یہ تھا کہ وہ اپنی پلیت زبان سے خود کہہ دیتا، اس نے تو خاموشی اختیار کی. اب جو شریعت کا حکم ہے، جو چیز ظاہر ہو رہی ہے، میں منوعین ایسے نہیں مان رہا، پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ قادیانی ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن ہم مسلمان تو سچ بول سکتے ہیں. ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ جھوٹ ہے، اور یہ دیکھو ڈاکٹر اقبال نے اس کا رد کر دیا تھا. وہ آپ کے پاس ہے تو لے آئیں، ہم آپ کی بات کو مان لیں گے، کیونکہ بظاہر آپ اگرچہ شرعی طور کے اوپر یہ بارہا جو ایک مرضی کو عاشق رسول کہہ کر جو بھی شریعت کا حکم ہے، یہ کیا ان کے دادے پردادے، ان کی آئندہ آنے والی نسلیں ڈاکٹر اقبال کو غیر قادیانی ثابت نہیں کر سکتی. یہ کس چیز کی، یہ کس باغ کی مولی ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سراسر جھوٹ بول رہا ہے. میرا پہلا سوال، میرا پہلا دعویٰ یہ تھا کہ ڈاکٹر اقبال نے جو ہے، اور میں نے کہا ہے یہ میری پہلی بات ہے، اور یہ دیکھیے بات کو کس طرح ٹوسٹ کر رہا ہے. لعنت ہے ایسے دروغ گو شخص کے اوپر. اوکے، اور اللہ کا کیا حکم ہے؟ جھوٹوں پر خدا کی لعنت، میری نہیں، دنیا کی نہیں، خدا کی لعنت. تو جو چیز بحث کا حصہ بھی نہیں تھی، یہ تو صرف اور صرف ایک ایکسچینج تھی. میں نے کہا یہ میری پہلی بات ہے، اس کے اوپر آئیں، یہ میرا پہلا دعویٰ ہے. تو دیکھیے یہ اس نے کس طریقے سے کر رہا ہے. جب یہ دروگو مولوی کہہ رہا تھا کہ وہ 1898 تک محدث تھا، اب مجھے نہیں پتا کہ محدث کوئی ایسا شخص بھی، میں جہاں تک جو میری نالج ہے، محدث تو غالباً وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ
مسلمان ہوں اور حدیث وغیرہ کا کوئی کام کرتے ہیں. مجھے میری اصلاح کیجیے اگر میں غلط بول رہا ہوں، کیونکہ میری اس میں سطحی سی انفارمیشن ہے. تو جیسا کہ بریلوی جتنے بھی عالم دین ہیں وہ ان کا بھی یہی دعویٰ ہے، بلکہ مرزا قادیانی کی خاندان بھی اس کے اوپر اتفاق کرتا ہے کہ وہ مرزائی نے جو دعوے سے پہلے جو ہے بنیادی طور پہ وہ اہل حدیث خاندان میں پیدا ہوا تھا. اوکے، اب یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا خادم قادیان، کیا وہ اشرف جلالی غیر حلالی اور زاہد نعمانی ماں کی بےایمانی اور یہ کیا فضل وغیرہ کیا بکواس کر رہے ہیں کہ وہ ڈاکٹر اقبال تو کٹر بریلوی سنی تھا. واہ بھائی واہ. چلو، آپ کہہ رہے ہیں، یہ مولوی کیا کہہ رہا ہے کہ وہ محدث تھا اس وقت 1898 میں، یعنی مسلمان ہی کہہ رہا ہے نا اس کو. حالانکہ اس خبیث کو، اس مولوی کو یہ تک نہیں معلوم کہ اس نے کفریہ دعوے جو ہیں وہ 1880 کی دہائی سے ہی شروع کر دیے تھے. آن ریکارڈ ہے، ایک مولوی صاحب نے اچھا وہ بھیجا ہے، میں وہ لگا دوں گا. اس کی کیا بولتے ہیں، تونسوی کی معلومات کے لیے وہ ڈیٹیل سے. لیکن بنیادی چیز تو میں بھی جانتا ہوں کہ وہ بدبخت جو ہے دعویٰ نبوت سے پہلے ہی اس کے خیالات، اس کے عقائد کفریہ تھے. لیکن یہ مولوی صاحب مان رہے ہیں کہ جی کوئی نہیں، اگر وہ اچھا چلو فرض کیا اگر وہ مسلمان بھی ہوتا، فرض کیا 1898 تک، اور ایک بریلوی جس کو آپ کہہ رہے ہیں ٹنا ٹن قادری سلسلے کا جو ہے، اس کو ساری دنیا میں 1898 میں اعلیٰ حضرت زندہ تھے نا، اور بہت سارے پیر مہر علی شاہ اور بہت سارے مفکر اور علماء بریلوی حیات تھے، بڑے بڑے مشہور. وہ مادر چودونا کول کیوں نہیں گیا ہے؟ محدث بھی گیا تو کسے کول؟ کافر کول محدث بھی سمجھ کے گیا تھے اس بندے کو جو کہ کافر بھی تھا اور پھر اس سے پہلے وہابی تھا. ہاں مولوی فضل عالم دین کٹ تے کن ٹوٹا زیادہ. بہت شوق لگتا تن کن ٹوٹے دا. تو دس دیکھ تیرے شاگرداں نو میں کس طرح پس دیتا ہے. تو یہ میں کوشش کرتا ہوں ان مولوی صاحب کا جو اس نے لگایا، اچھا بریف مطلب مختصر تھا لیکن بہت اچھا رسپانس انہوں نے اس کے اوپر دیا ہوا ہے. میں کوشش کرتا ہوں وہ ریکارڈنگ اس میں لگا دوں تو اس تونسوی اور اس کے گروہ کے لوگ جو ہیں ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ خبیث نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے کہ 1898 تک وہ محدث تھا. السلام علیکم مولانا اشتیاق قادری رضوی صاحب، کیا حال ہے؟ اچھا یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ بھی اقبال جو ہے 1800 پر ملنے گیا تھا، اس وقت اس نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، تو وہ مسلمان تھا، وہ مسلمان ملنے کے لیے گیا تھا. یہ 1897-98 کی غالباً بات کر رہے ہیں. تو ان کی اطلاع کے لیے یہ ہے، اگر تحقیقات دیکھی جائے وہ ابھی بھی موجود ہے. مولانا اشتیاق صاحب تاریخ ختم نبوت مکتبہ جو ہے القاسمیہ دیوبندیہ کا وہاں سے مل رہی ہے، علماء لدھیانیہ کی چھپی ہوئی، اس کے اندر بھی اس بات کا ثبوت ہے، اور دیگر کتب با حوالہ موجود ہے کہ مرزا قادیانی نے 1881 کے اندر یہ جو روحانی خزائن ہے اس کا آغاز کیا تھا 81 کے اندر، اور 84 تک اس نے 4 جلدیں براہین احمدیہ کی مکمل کر لی تھیں. تو
ان 4 جلدوں میں سے جو اس نے بڑی گستاخی بھی کی اور اعلان نبوت جو ہے تحریری طور پر کر لیا، 28 سپارے کی آیت ہے، اس کے تحت اس نے یہ اپنا اعلان نبوت کا ذکر اس میں کیا ہے۔ یہ 1884 کی بات ہے جو براہین احمدیہ 4 جلدوں میں میرے پاس موجود ہے، مولانا اشرف صاحب کے پاس ہے اور بھی دوستوں کے پاس ہوگی۔ اس کے اندر اس نے قرآن مجید کی آیت ہے 28 سپارے کی، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ عیسیٰ ابن مریم نے جو بشارت دی تھی اپنی قوم کو کہ میرے بعد ایک رسول معظم تشریف لائیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ وہ آیت ہے جس کے اندر ذکر تھا نبی پاک کی حوالے سے جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیشن گوئی فرمائی اور ذکر کیا۔ اس آیت کے اندر اللہ نے اس کو ارشاد فرمایا، تو لانتی قادیانی نے اس روحانی خزائن میں اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ وہ احمد جس کی مسیح بشارت دیتا رہا وہ میں ہی ہوں، باقاعدہ اس نے اقرار کیا۔ تو بتائیں یہاں اس کا دعویٰ لام نبوت ہوا کہ نہیں ہوا؟ تحریری طور پر اس میں اپنے کئی جگہ پر اس نے اعلان نبوت کے دعوے لکھے ہیں، اور بعض آیت کی اس نے وہ بھی کمی زیادتی بھی کی، یعنی کہ ایک جگہ پر انا ارسلناک آیت ہے نا، تو اس کے اندر کہتا ہے یہ اصل میں آیت یوں تھی، انا ارسلنا فی قادیان، جس رسول کے آنے کا ذکر ہو رہا ہے نا، وہ آیت فی قادیان کا لفظ قرآن سے کاٹ لیا ہے، تو وہ اصل میں وہ آیت تھی انا ارسلنا، قرآن کی آیت کو کہہ رہا، وہ انا فی قادیان ہے کہ وہ رسول قادیان میں آئے گا، تو فی قادیان جو انہوں نے کاٹ دیا، حالانکہ خود اپنی طرف سے تہمت لگائی اور تحریف کی ہے قرآن پاک کی۔ اس سے بڑا کفر اور بھی بے شمار اس کے کفر اس میں تھے۔ یہ 1884 کے اندر یہ براہین احمدیہ کے اندر اس نے قرار کر لیا تھا۔ تو اس وقت مزے کی بات یہ ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک اس نے اعلان نبوت نہیں کیا، حالانکہ اعلان نبوت اس نے 1901 کے اندر کھلم کھلا کرنے لگ پڑا، اس سے پہلے تحریری طور پر کتابوں میں لکھتا تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ 84 کی بعد جو 1885 ہوا نا، 85 کی 86 نہ ہوئی، ہمارے اکابرین میں سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ہم عصر اور جامعہ نعمانیہ کے بانی مولانا نعمانیہ اپنا ٹیکسالی، اس کے جو بانیوں میں سے ہمارے بزرگ ہیں مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 1884 کی 85 کی 86 نہ ہونے دی، اس کی تمام یہ کفریات اعلان نبوت عربی کے اندر تحریر کر کے اس کا رد کیا اس کتاب کا، اور اس پر فتویٰ کفر ثبت فرمایا، اور اس کا نام رکھا تحقیقات دستگیریہ و رد براہین احمدیہ، اور اس پر اس کے اس کفریات پر اعلان نبوت پر کفر کا فتویٰ انہوں نے لگایا۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے اس کے پر جو کفر کا فتویٰ انہوں نے ثبت فرمایا، اس کے کفر کا حکم شرعی بیان کر کے وہ حرمین شریفین کے مفتیان کرام شافعی مالکی حنبلی جو مکہ شریف اور مدینہ شریف کے ہیں، ان سے تصدیقیں بھی کرائی ہیں اس کے کفر پر۔ گویا کہ اس وقت 85 میں تمام علماء حرمین شریفین مکہ اور مدینہ کے اس کے کفر پر تصدیق کر کے متفق ہو چکے تھے، اور یہ جو اعلیٰ حضرت نے دیوبندی کفر پر حسام العلماء نے تصدیقیں کرائی ہیں، تو یہ انہی کی اتباع کی ہے، غلام دستگیر قصوری کی۔ سب سے پہلے تو مرزا قادیانی پر اس کے کفر لگا کر اور حرمین شریفین سے اس پر کفر کی اس فتوے پر تصدیقیں لی ہیں، اور وہ تصدیقیں لے کر 85 سے 86 نہیں ہونے دی، بازار میں عام کر دیا تھا انہوں نے یہ اپنی اس کتاب کو تحقیقات دستگیریہ و رد براہین احمدیہ، اور اس کا سارا دیوبندیوں نے بھی لیا، علماء لدھیانیہ نے، تو بڑے بڑے نے، تو ہمارے اکابر کا یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے۔ تو حکم شرعی آ چکا تھا حرمین شریفین سے سب 85 میں ہی، تو اب 85 کے بعد یہ جو 88 کہہ رہے ہیں جب اقبال ملنے گیا تھا، تو اس سے پہلے 10-12 سال پہلے حکم شرعی تو آ چکا تھا اس پر، وہ کیسے مسلمان ہے؟ حکم شرعی بھی موجود ہے اس سے پہلے۔ تو اس حوالے سے سوچنا چاہیے، شخصیت پرستی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو فضل چشتی اس کے ماننے والے بڑا دعویٰ کرتے ہوئے شخصیت پرستی کا، دوسرے لوگ الگ، یہ خود شخصیت پرستی کر ہے، اقبال کا جیسے کلمہ پڑا ہوا ہے۔
بچنا چاہیے، ایمان کی اصلاح کرنی چاہیے، ایک بندے پاگل کے پیچھے لا کر اپنا ایمان نہیں تباہ کرنا چاہیے. یہ ساری میں مختصر عرض کر رہا ہوں. مولانا اشتیاق صاحب مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، تو یہ سارے معاملات موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب آپ پہلے اپنے پہلے سوال کو تھوڑا سا غور سے سنیں. اپنی پہلی وائس میں آپ نے کہا ہے کہ مجھے کیونکہ یہ انگریزی بک بک آتی نہیں ہے، میری سمجھ کے مطابق آپ نے یا 1998 کہا ہے یا 99 کہا ہے. 99 اور 98 کا انگلش میں مجھے کچھ نہیں آتا ہے. بہرحال جو آپ کا دعویٰ ہے اس کے مطابق تو اس وقت دعویٰ نبوت ہی ثابت نہیں ہے. اب تمہارا کیا بنے گا؟ ایک شخص کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ وہ ایسا ہے ویسا ہے، تو یہ تو کچھ بھی نہیں بچتا باقی پیچھے، کیونکہ رسول معظم اعلان نبوت سے پہلے کافروں کے مجلس میں بیٹھتے تھے. ان کے بارے میں تو کیا کہے گا؟ تیرے پاس کچھ ہے نہیں. یہ تیری تحقیق تو گئی، اب کہاں گئی تحقیق تیری؟ اگر 1999 کی بات ہے اور دعویٰ نبوت 1899 کی بات تو کر رہا ہے، 1899، اور دعویٰ نبوت کی جو بات ہے یہ تو 1901 کی ہے. یہ تو بہت بڑا لمبا عرصہ ہے. جی یہ وہی تکرار ہے. یہی کلپ میں دوبارہ سے لگا رہا ہوں تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے، اگرچہ اس کا بڑا مفصل جواب وہ مفتی صاحب نے دے دیا ہے. اگرچہ میں بھی اس گفتگو کے دوران کئی بار میں نے اس کو کہا کہ آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی وہ لعنتی جو ہے 1901 یا 2 میں جو اس نے دعویٰ نبوت کیا، اس کے بعد وہ کافر ہوا یا مرتد ہوا، اس سے پہلے آپ اس کو مسلمان مان رہے ہیں. کیونکہ اس نے سکوت اختیار کیا میرے بارہا پوچھنے کے اوپر، تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، تو سکوت خاموشی رضامندی ہی ہے. او چشتی اور حرام دیا، اور اپنے شاگرداں نو دس سمجھا کہ مرزا قادیانی دعوی نبوت تو پہلے کافر ہو گیا سی. تو تیرے شاگردوں کو یہ تک نہیں پتا. تو یہ اس کا کلپ میں پھر لگا رہا ہوں، آپ سن لیں. جی میں نے ابھی اس کے چاند ایک کلپس اپنے اسی ترتیب سے لگائے ہیں. پہلی بات تو سب کو معلوم ہو گئی کہ جھوٹ بول رہا ہے، کہ میرا پہلا دعویٰ جو تھا وہ اس کے اولاد کی ولایت پر تھا. اور میں پھر بتا دوں کہ یہ جو مرزا قادیانی کے والد کا اور 1889 کا جو مسئلہ ہے، وہ میں نے ایک عام سی گفتگو میں کیا تھا. اس میں میں بتا چکا ہوں کہ سال میں فرق پڑ سکتا ہے یہ وہ، لیکن یہ میرے ڈیبیٹ کا حصہ ہی نہیں ہے جس کو یہ بنا رہا ہے. میں نے تو سوال جو ہے وہ کیا تھا، اس کے اوپر وہ آج تک جواب نہیں دے سکے، نہ تا قیامت دے سکیں گے. دوسرا، یہ مختلف قادیانیوں کی بکس میں جو بھی ریفرنسز ہیں، قادیانی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 1801 قادیانی گروہ جو ہے وہ کہتے ہیں 1897 ہے کہ اقبال وہاں گیا تھا قادیان. ایک جو ہے وہ کہتے ہیں، جو میری یادداشت میں ہے، میں کوئی یہاں کوئی کتاب وتاب لے کے نہیں بیٹھا ہوا، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1889 میں جو ہے وہ بھی ڈاکٹر کیا بولتے ہیں، ڈاکٹر اقبال قادیانی جو ہے وہ اپنے والد کے ساتھ گیا تھا. لیکن بیعت کا جو ہے، جو بیعت کا 89 میں بیعت کا میرے خیال میں کوئی ایسا سچ نہیں، لیکن جو بیعت کا جو زیادہ تر حوالہ ملتا ہے قادیانیوں کی کتب سے، وہ یہی ملتا ہے کہ 1897 یا 98. تو کیونکہ یہ ایک ڈیبیٹ کا حصہ نہیں تھا کہ وہ قادیان گیا یا کیا کچھ کیا یہ وہ، لیکن یہ
ڈبیٹ کا حصہ یہ تھا کہ ولایت کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں کہ اس نے. تو ہاں اگر میں یہ 1889 کے ان کے قادیان جانے کے اوپر میں مزید سرچ کرتا اور دیکھ لیتا، کیونکہ اچانک ڈبیٹ ہوئی، اچانک انہوں نے کہا، میں کہا ٹھیک ہے ریڈی آ جاؤ، تو وہ اس کا کوئی میننگ نہیں ہے، کوئی میننگ نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ یہ مولوی جو ہے یہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ 1901 یا 2 میں جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس وقت وہ مرتد و کافر ہوا. اس سے پہلے وہ محدث تھا یہ وہ، تو کوئی حرج نہیں کہ لوگوں نے اس کے جا کے بیعت کی ہو. اور یہ اگلی میں جب بھی مجھے وقت ملے گا میں بناؤں گا. یہ اتنا جاہل مولوی ہے، یہ اتنا سٹوپڈ مولوی ہے. یہ کہہ رہا ہے 1898 میں ڈاکٹر اقبال 2-3 سال کا بچہ تھا، اگر وہ اپنے باپ کے ساتھ چلا گیا تو بچے تو معصوم ہوتے ہیں. راہوئے او کینا تیرا او کان ٹوٹے مولوی، کینا تیرا فضل او حرام دیا. اوے انہوں تے دس دینا سی کہ ڈاکٹر اقبال دے متعلق 3 چیزاں کہیاں جاندیاں. ایک کہندے نے کہ وہ 1873 پیدا ہویا سی، کچھ کہندے نے 1874 تے کچھ کہندے نے 1877. اگر 1877 بھی مان لیتا جاوے تے 1898 دے چو 21-22 سال دا بندا ہے. او حرام زادے کم از کم اپنے انہوں شگرد نوں تے سمجھا دیندا. تو اور اگر 89 کی بھی بات، 89 کوئی میرا اس میں کوئی دعویٰ نہیں ہے، اگر 89 کی بھی بات ہے تو یہ وہ 3 سال کا تو بچہ اس وقت بھی نہیں تھا ڈاکٹر اقبال. تو یہ ایک ایسا جاہل آدمی جو 1898 کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر اقبال تو معصوم 2-3 سال کا بچہ تھا. ہن ایدے اتے 176 تے 100 وری ایدنوں حکے دا پانی پیاؤ. باقی میں انشاءاللہ اور بھی وقت ملے گا تو میں بناؤں گا، کیونکہ یہ خبیث لوگ جو ہیں یہ اتنے فسادی ہیں کہ پوری سنیت کا نقصان کرنے کے لیے انہوں نے جناب صلح کلیت کا دروازہ کھولنے کے لیے ڈاکٹر اقبال جیسے اوپن قادیانی کو یہ حرام زادے جو ہیں یہ عاشق رسول ثابت کر رہے ہیں. کوئی ڈاکٹر اقبال جیسے قادیانی کو، زانی کو، قاتل کو اور گستاخ اللہ کو، یا جو کیا کہتے ہیں یعنی گستاخی ہے نبیوں کی کہ یہ کہہ دینا کہ کوئی ولی جو ہے وہ نبی کے درجے کے برابر ہے، اس قسم کی شاعری وغیرہ یہ. اور وہ خادم قادیان مادر چوت جو تھا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جناب وہ 2 بزرگ آئے اور ایک بزرگ جو ہے رات کے 3 بجے لسی رڑک کے دے رہے ہیں کس کو؟ ڈاکٹر اقبال کے حکم پر. اور لسی رکھنے والے کون بتا رہا ہے؟ اس پین چود نو قبر تے جا کے جتیاں مارو ماں چود دی ہے جی. وہ اس نے داتا صاحب کو گجر بنا دیا کہ بیٹھے. میں گجر کوئی ذات بری تو نہیں ہے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ جی ان کا خادم بنا دیا کہ ان کے لیے لسی رکھ رہے ہیں داتا صاحب عثمان علی حجویری، جن کے بارے میں غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا تو میں ان کا شاگرد ہوتا. اور اے مادر چود حرام زادہ کی کہہ رہے ہیں وہ لسی رکھ رہے ہیں اس کے لیے. تیری ماں دا کتی دے پتر مرتد. ہاں مزہ آ رہا ہوگا تینوں مزہ آ رہا ہوگا. تین پھٹ دی ہوئے گی اصل جنم دے پین چودا. تو جو نہ فساد پیدا کیتا نا تو تے. جی اس ڈیبیٹ میں سب سن سکتے ہیں کہ اس ایک جگہ پر انہوں نے یہ نہ اقرار کیا ہے نہ انکار کیا ہے کہ ڈاکٹر اقبال قادیانی نے جو ہے وہ اپنی اولاد جو ہے مرزائیوں کو نہیں دی تھی. پھر سوال یہی ہے کہ اگر دی تھی تو کیا اسلام اجازت دیتا ہے، اور اگر اجازت نہیں دیتا تو کیا ایسے شخص کو عاشق رسول ولی اللہ کہنا
हुक्म क्या है इस्लाम का। फिर ये है कि अगर उसने मरज़इयों को नहीं दी थी तो कौन से 4 बरेलवी थे जिनके हवाले ये अपनी औलाद करके गया था। इस हरामज़ादे क्या नाम है क्या फजल को कुछ भी नहीं मालूम। और कुआरी हवया वो सारे दे सारे खानदान टब्बर दा टब्बर मरज़ई है जिन तू आशिक रसूल बनान डे है। हरामजादे मेरे नाल तू डायरैक्ट गल कर, तू अपने चेलियां नू जिन्हां नू जाहिलां नू कुछ पता नहीं हैगा उन्हां नू भेजना पे। लानती खबीस आदमी, मैं तो अजय भी विशफुल हाँ, ख्वाहिश करना वहाँ कि तू तौबा कर। बहरहाल ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो इंशाअल्लाह ताला बाकी जो भी होगा मैं वक्त मिलेगा तो और भी इनको एक्सपोज करूँगा इंशाअल्लाह ताला। इन्होंने बदतमीज़ियाँ की हैं, इन्होंने मुझे गालियों का आगाज़ किया है, मुझे काफर का है, कोई कहने दो, उल्टा इसके ऊपर असर पड़ेगा। और वो देखो इनका सरबराह जो है वो इमाम गैरत कहलवाता है और अभी बगैरती की इलामत बना हुआ है। अल्लाह माफ़ी दे।